السلام علیکم دوستو، میرا نام نشار وارث ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے اگر قیامت کی آہٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے، کہیں آسمان کے تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں زمین پھٹ رہی ہے اور کہیں سمندر اپنی حدیں پار کر رہے ہیں۔ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے ہی ان نشانیوں کا ذکر کر دیا گیا تھا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن اور مہینے پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ انسان نے اپنی سہولیت کے لیے ایسی مشینیں اور ٹیکنالوجی تو بنا لی جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے کی جو ہوڑ آج ہم عرب دیشوں اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ قیامت کی ایک بہت بدھی چھوٹی نشانی تھی جو اب پوری ہو چکی ہے۔ بالآخر سن 2026 شروع ہو چکا ہے، یعنی زمین نے سورج کے گرد ایک چکر مکمل کر لیا ہے۔ سب کو مبارک ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلا۔ لیکن پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کی زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا ہے، اور صرف کم نہیں ہوا بلکہ ہم قیامت کے ایک قدم اور قریب آ چکے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ عام لوگوں کے لیے تو بالکل نارمل ہے، لیکن غور فکر کرنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قرب قیامت کے وقت میں جی رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت آنے سے پہلے کی وہی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو جانیں گے جو کہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہوگی۔ دنیا کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو ہے بڑی نشانیاں اور دوسری ہے چھوٹی نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کا موازنہ آج کے موجودہ وقت سے کریں گے۔ دیکھیے، قرآن حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان چھوٹی نشانیوں کا مقصد صرف لوگوں کو الرٹ کرنا تھا، انہیں سمجھا کر اللہ کے قریب کرنا تھا، ورنہ ان کا ظاہر ہونا کوئی عذاب کی نشانی نہیں ہے، صرف لوگوں کو ہوشیار کرنا اس کا مقصد ہے۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم ڈر کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ نشانیاں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ ہمیں بار بار یاد دلا رہا ہے کہ وقت کم ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رسول علیہ السلام کا وصال بھی در حقیقت قیامت کی اہم ترین نشانی تھا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا اور اسی امت پر قیامت کا ظاہر ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح سے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی آخر جمع صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باقی چھوٹی نشانیاں بھی مکمل ہوں اور پھر بڑی نشانیوں کا آغاز ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے وقت انتہائی تیزی سے گزرے گا، یعنی سال دن کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک لمحے کے برابر ہو جائے گا۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ آج ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیسے وقت گزر رہا ہے، کیونکہ سال ایسے گزرتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی تو بات تھی، اور ہم اس روٹین کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب غور ہی نہیں کرتے کہ یہ قیامت کی اہم ترین نشانی ہے۔ مطلب صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور وقت نارمل سے انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا بھی احساس تک نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی چھٹیاں کتنی لمبی لگتی تھیں، ایک سال کتنا طویل محسوس ہوتا تھا، لیکن آج کل تو ایسا لگتا ہے جیسے نیا سال شروع ہوا نہیں کہ ختم ہونے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وقت کی رفتار کا بڑھنا بھی قیامت کی ایک واضح نشانی ہے جو ہم روزانہ محسوس کر رہے ہیں۔
لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ عرب کے اندر بدو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی ترین عمارتیں بنائیں گے۔ عرب کے وہ بدو یا اونٹ چرانے والے غریب چرواہے جن کے پاس ایک وقت میں پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑے تک نہیں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے وقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت خلیفہ دبئی میں ہے، جبکہ اس سے بھی اونچی 1 کلومیٹر لمبی جدہ ٹاور کے نام سے جدہ میں بن رہی ہے، یعنی سعودی عرب میں۔ اور پھر اسی کے مقابلے میں دبئی میں ایک اور عمارت بننے جا رہی ہے جس کا نام دبئی کریک ٹاور۔ آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ صرف عرب کے لوگ ہی آپس میں اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اونچی عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی مغرب کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ مقابلہ صرف عرب ممالک میں ہی دیکھنے کو ملے گا، جس سے بالکل واضح ہے کہ بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو کہ آج کے وقت میں صرف آپ کو عرب ممالک میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چین، جاپان، امریکہ جیسے ممالک کے پاس وسائل اور ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہ اس مقابلے میں شامل نہیں ہے۔ یہ مقابلہ خاص طور پر عرب کے لوگوں میں ہی ہو رہا ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ وہ لوگ جو ریگستان میں خموں میں رہتے تھے، آج دنیا کی سب سے اونچی اور شاندار عمارتوں کے مالک ہیں۔ تیسری نشانی بھی عرب سے متعلق ہے کہ عرب کے خشک پہاڑ جہاں پر ہزاروں سال سے کوئی سبزہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، یعنی کہ غیر معمولی جغرافی تبدیلی عرب خصوصاً سعودی عرب میں دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ سعودی عرب کے صحرا میں برف باری دیکھی گئی اور خشک پہاڑوں کو مصنوعی ندی نالوں سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر بے موسمی بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ ہریالی اور جگہ جگہ پر سبزہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ آج سعودی عرب کے وز 2030 میں بھی یہ شامل ہے کہ 2030 تک سعودی عرب کے خشک پہاڑوں کو ہریالی اور سبزے میں بدل دیا جائے گا۔ جہاں پر آپ کو کبھی خشک اور بنجر پہاڑ دکھتے تھے، وہاں پر آپ کو ہریالی دیکھنے کو ملے گی۔ آج کے وقت میں سعودی عربیہ میں مصنوعی اور قدرتی تبدیلی کی وجہ سے اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ خشک پہاڑ جہاں کبھی کوئی سبزہ نہیں تھا، وہ پھر سے ہرے بھرے ہو کر آباد ہو چکے ہیں، جن کو دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر درخت لگانے کی منصوبہ بندی شروع کی ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمین پر جنگلات اگائے جا رہے ہیں، آبپاشی کے جدید نظام لگائے جا رہے ہیں، اور پانی کی فراہمی کے لیے بڑے بڑے منصوبے چل رہے ہیں۔ کئی طرح کے سائن آتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں، یہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں قیامت ہم سے کتنی دور رہ گئی ہے۔ ان نشانیوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ ہوشیار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ چوتھی نشانی کے زمانے آخر میں مال کے ریل پیل ہوگی، بے تحاشا پیسہ ہوگا، اور آج دنیا کے جتنے امیر لوگ سیلیبریٹی بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں، شاید اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور آج عرب پتیوں کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ان کی اگلی 100 نسلیں بھی بغیر کچھ کیے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اتنا عیشویت اور دولت کی فراوانی ہے کہ الجقات دینے والا تو ہوگا لیکن لینے والا نہیں ملے گا، اور آج کے دور میں بھی یہ صورتحال بن رہی ہے کہ بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کے مستحق لوگ کم ملتے ہیں۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ شراب اور جنا عام ہو جائے گا، اور عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ ان کو پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہی رہے گا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا وہی زمانہ نہیں آ گیا؟ ہر جگہ پر شراب پانی کی طرح مل رہی ہے، نہ صرف کھلے عام بلکہ چھپا کر۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بے حیائی اور جنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر مسلم ممالک کے نوجوان لڑکیاں ایسے ٹائٹ اور فحش قسم کے لباس میں ناچتی نظر آتی ہیں،
ایسی فحش باتیں کرتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، کیونکہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے دماغ کے لیے بالکل نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن آج سے صرف 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی دیکھنے کو ملے گی اور اس سے بڑھ کر کے یہ سب کچھ نارمل سمجھا جائے گا۔ پہلے لوگ غلط کاموں کو چھپا کر کرتے تھے اور انہیں اس کا احساس ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ کھلے عام برائی کر رہے ہیں، ان پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی برائیوں کو شیئر کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ رشتے توڑنا، حرام، تعلقات، بے حیائی، ہر چیز کو نارمل سمجھا جا رہا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پرانے خیالات یا دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہا جا رہا ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ سود ہر جگہ پر عام ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک کے بینک بھی سود پر چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قسطوں کا کام ہو، ٹیلی کام کمپنیز کا سود ہو، سٹاک مارکیٹ ہو، کوئی بزنس ہو، سب کچھ سود پر شفٹ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ایسے نئے طریقوں سے سود اور جوئے کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو نارمل سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آج سے 10-20 سال پہلے تک ان کا نام سن کر بھی گھبرا جاتے تھے، وہ آج اس سب کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ قیامت کی عام نشانی تھی۔ اس طرح کی حرام چیزوں کا معاشرے میں بالکل عام ہو جانا، کریڈٹ کارڈز، لونز، قسطوں پر چیزیں خریدنا، بینک انٹرسٹ، ہر چیز میں سود شامل ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، لیکن آج کے مسلمان اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اگلی نشانی ہے علم کا غائب ہونا اور جہالت کا پھیل جانا۔ آج ذرا نظر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھیں اور بتائیں کہ کتنے علماء دین ایسے ہیں جنہیں آپ آج اصل عالم دین کہہ سکتے ہیں، جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، حق بات کہنے سے نہ ڈرتے ہو، یقیناً آٹے میں نمک کے برابر یا پھر نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف نام نہاد زاہل علماء دین ٹنوں کے حساب سے موجود ہیں اور عوام کو شرک اور جہالت کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آج کے وقت میں یہ مذہبی جہالت اس قدر عام ہو کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور یہ علم کا اٹھنا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہی آج کا منظر ہے کہ حقیقی علماء کم ہوتے جا رہے ہیں اور نام نہاد علماء کی بھرمار ہے۔ اگلی نشانی ہے فتنوں کا بہت بڑھ جانا اور ہر جگہ بدمنی، بے سکونی جنگ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کا ہونا۔ اور آج کے وقت میں وہ نشانی حرف بحرف اسی طرح پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا ملک جنگ کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر روس، یوکرین، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، شام، لیبیا، یمن، سعودی عرب، UAE، عزران، آرمینیا، صومالیہ، سوڈان، کہیں پر بھی امن نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریں تو ان تمام جنگوں میں سب سے بری صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ اس سے بہتر اور واضح انداز میں اس نشانی کا ظہور آج سے پہلے دکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فلسطین میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، شام میں جو تباہی ہوئی، یمن میں جو بربادی ہے، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر جو ظلم ہوئے، مشرقی ترکستان میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت، یہ سب اس نشانی کی واضح تصدیق ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے۔ فرقیت، قومیت، نسل پرستی زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ان قریب قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح بے وقت ہوگے، اور آج یہی صورتحال ہے۔ مسلمان تعداد میں عرب سے بھی زیادہ ہیں لیکن طاقت صفر ہے۔ اگلی اہم نشانی تھی اچانک اموات کا بڑھ جانا، جو کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ اچانک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھے بھلے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور اچانک رات کو سوتے ہوئے نوجوان لوگوں کی موت ہو رہی ہے، اور آج کے وقت سے پہلے اس طرح کا زمانہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب لوگ اس پر چاہے جو مرضی توجیحات دیں کہ یہ دل کا مسئلہ ہے، کھانے کی وجہ سے یا پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو، اس قدر اچانک اور اس قدر زیادہ تعداد میں اموات کا بڑھ جانا بھی ایک خطرے کی علامت تھا کہ قیامت کی یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ پہلے موت عموماً بڑھاپے میں آتی تھی، بیماری کے بعد آتی تھی، لیکن آج نوجوان تندرست لوگ اچانک چل بستے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی عمر نہیں، اور یہ کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایک اور اہم نشانی یہ تھی کہ آخری زمانے میں وقت کم ہونے کے باوجود لوگ دنیا میں مصروف ہو جائیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا دل دنیا کی محبت سے بھر جائے گا اور موت کو ناپسند کریں گے، اور آج یہی حال ہے۔ لوگ دنیا کمانے، جمع کرنے، عیش کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ موت کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنے کا وقت ہے۔ ایک اور نشانی یہ تھی کہ آخری زمانے میں برائی کا حکم دیا جائے گا اور نیکی سے منع کیا جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جو شخص نیکی کی بات کرتا ہے اسے قدامت پسند کہا جاتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے اسے پرانے خیالات کا کہا جاتا ہے، اور برائیوں کو آزادی کا نام دے کر فروغ دیا جا رہا ہے۔ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے سب برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں اور نیکیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قیامت کسی کیلنڈر پر تاریخ دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک سے آئے گی۔ اس دن نہ 2026 ہوگا، نہ نیا سال، نہ مبارکباد، بلکہ صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ آج کے وقت میں بے شک ہمیں وقت جلدی گزرتا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شاید صرف حساب ہو اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں آئیں کہ ہم انہیں ویڈیو میں سنا دیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں ذرا سا بھی سوال چھوڑ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آخری لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ جو جاگ گیا وہی بچ گیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، پانی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں کی کامیابی کا انحصار آج کے اعمال پر ہے۔ آج جو نماز چھوڑ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج جو جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کل اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وقت کم ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ نشانیاں ہمارے لیے خوف کی نہیں بلکہ بیداری کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان آگاہیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نشانیوں پر غور کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی فکر میں لگا دے۔ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا: اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں، اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا،
مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا رحم راحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشک بار ہو، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جیہ بنا دے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما، جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما، جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا رب، ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ اے مالک، جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا، جب تو جنت کی ہوا چلا دے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ہمیں اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے قلم، زبان اور وسائل کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے، ہمیں گمراہی سے بچا اور حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنا محبوب کہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے، حسد، بغض، نفرت اور دشمنی جیسے زہریلے جذبات سے مکمل طور پر پاک فرما دے، ان اندھیری کیفیتوں کو ہمارے دلوں سے ایسے مٹا دے جیسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے سینوں کو فراخ دے، ہماری طبیعتوں کو نرم اور ہمارے رویوں کو درگزر پر مائل فرما، مجبور کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کے دل میں اللہ کا خوف اور نیک راہ پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست نشار وارث، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔